اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے جو میرے ملک کے باسی ہیں اور دائرۂ غیر میں رہنے والے میرے وطن کے باسی اور میرے دائرۂ غیر کے دوستوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ بدستور مجھے سبسکرائب کیا جا رہا ہے، میری ٹائمنگز بڑھائی جا رہی ہیں اور مجھے سنا جا رہا ہے، تو میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میری روح اور میری جذبات، نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ فلسفہ رمضان یا فلسفہ روزہ کہ اسلام میں یہ کیوں ہم پر رمضان المبارک کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور اسے اپنا مہینہ کہا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو ہماری گفتگو پچھلی چل رہی تھی عالم اسیر کے اوپر اور روحوں کے اوپر، کہ جو ریاضت و عبادت کے نتیجے میں اور جاگ جاگ کر وہ مشقیں حاصل کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے، اور اس چیز کا بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ کچھ ریاضت کے بعد حاصل کرتے ہیں اور کچھ بغیر ریاضت کے بعد بھی ان روحوں سے باتیں کر سکتے ہیں، روحوں کو بلا سکتے ہیں، ان سے کلام کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ ان کو وہ جسم کسی کا میسر نہ ہو کہ جس میں وہ روحیں قیام کریں اور وہ آئیں اور پھر وہ بولیں، اس وقت تک جس شخص میں وہ روح گئی ہے وہ شخص اپنا نام شام سب ختم کر دیتا ہے اور اس میں پھر روح اپنے نام سے گفتگو کرتی ہے کہ بھئی میں فلاں ہوں، پوچھیے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ اس وقت تک ہم اسے چھیڑ نہیں سکتے، اس کو اس کے نام سے نہیں پکار سکتے جس کا جسم ہے وہ، اس میں ناراضگی کا احتمال رہتا ہے۔ اسی سے بالکل یہ ہمارا ماہ رمضان المبارک تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا۔ سورہ قدر اس کی تائید میں آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمارا مہینہ جو ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کو صاف صاف الگ الگ کرنے کی روشن اور واضح دلیلیں بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، شرائط کے ساتھ۔ اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمز کیا چیز ہے؟ رمز کے معنی ہیں جلا کر ختم کر دینا، اور رمز کے معنی ہیں رک جانا۔ رکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس برے کام سے جو آنکھوں سے سرزد ہو، کانوں سے سرزد ہو، زبان سے سرزد ہو، ہاتھوں سے، پاؤں سے، یا اور دیگر طریقہ ہے انسان کی قوت میں ہے کہ کسی کی برائی ہے، کسی کی بدگمانیاں ہیں، یا کسی کے ساتھ جو ہے حسد و کینہ ہے، ان تمام کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور رمز کو مقصد کہ رک جانا، ان چیزوں سے اس کو روک دینا۔ اسی طرح کسی نے کہا تھا نا کہ جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں، تو یہی چیز سمجھ لیں کہ رمضان یہ کہہ رہا کہ میں جلا کے راکھ نہ کر دوں تو رمضان میرا نام نہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑے بہت جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آسمان کے دروازے رمضان المبارک کے پہلی رات ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی بھی
کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن خدا کی خدائی کو مانتے ہوئے اور وہ اس کی عبادتیں کرتے ہیں، دروازے ان کے لیے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کس کو اس دروازے میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اور وہ جب پہلی رات ہی کو کھول دیے جاتے ہیں تو اعمال اور دعاؤں کے قبولیت کے لیے کہ جو آپ دعائیں کریں گے اور اس کی قبولیت ہم نے حاصل کرنی ہے تو دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کی دعائیں آئیں تاکہ میں انہیں قبول کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہ اگر لوگ جان لیں کہ رمضان کی کیا کیا برکتیں اور فائدے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ سال بھر رمضان کا مہینہ چلتا رہے، دل و جان سے اس مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں رزق تقسیم ہوتا ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزے داروں کو خدا کا مہمان کہا جاتا ہے، اور شب قدر میں ہر عمل کو 1000 ماہ تک کیے جانے والے عمل کے برابر ہے جو شب قدر میں عمل کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے روحوں کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ روحیں جب کہیں جاتی ہیں یا بندہ اس روح میں چلا جاتا ہے، یا حضرت عزیز علیہ السلام نے جس وقت اپنا کھانا رکھا اور ایک درخت کے نیچے سو گئے اور ان کا گدھا بھی تھا، وہ جب اٹھے تو گدھا کی صرف جو تھی نا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، لیکن سالن اور ان کی روٹی بالکل اسی طرح گرم تھی۔ لیکن جس وقت وہ اٹھے پورا ماحول بدل چکا تھا، انہوں نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، میں بھی سویا تھا اور ایک دم پوری کائنات صدیوں جو ہے وہ آگے نکل چکی تھی۔ اسی طرح ہماری قبر کی مدت کا، اسی طرح ہماری جو عالم برزخ میں اور جس عالم میں وہ روح ہیں ان کے نزدیک کئی ہزار سال کے برابر کا وہ ایک دن ہوگا، جو ہمارے ہاں 80 سال کا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی زندگی جو ہے نا وہ پالی ہے اور ترقی جو ہے نا ہم نے کر لی ہے۔ تو اس پہ بھی ہماری گفتگو رہے گی، لیکن اس کا ربط رمضان کے اس سے کہ ہمیں بغیر کسی ریاضت کے صرف اپنی ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے ہم نے بروئے کار لا کر یہ ہم نے ایک مہینے کے اندر بھی سب کچھ حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا کی ایسی تعریفیں کرو جسے وہ قبول کر لے اور جس کی وجہ سے خدا تم سے راضی ہو جائے۔ تو تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنی مہربانی کی وجہ سے اپنے احسانات حاصل کرنے کا ایک راستہ رمضان کے مہینے کو قرار دیا ہے۔ کتنا مہربان، کتنا رحیم و کریم ہمارا معبود ہے۔ ہم اگر مقابلہ کریں اس کے مقابلے میں اپنی ذات کا کہ ہم پہ اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہم کتنے احسان فراموش ہیں، کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق پھر بھی دے رکھا ہے، رزق مقرر کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ شاید میرا یہ بندہ توبہ کر لے اور وہ راہ راست پہ آ جائے، اور جیسی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن ہم توبہ کے وقت کو بھی ٹالتے رہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف شیطان کا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان سے جو ہے نجات دے۔ تو کیونکہ رمضان کا مہینہ یعنی خدا کی اطاعت کے ثابت کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کا مہینہ ہے، خدا کی عبادت و اطاعت میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ امام سجاد کا قول ہے کہ رمضان میں تمہاری نمازیں، تمہاری سانسیں، تسبیح اور تمہارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، تمہارے اعمال قبول ہیں، تمہاری دعائیں منظور ہیں۔ اس مہینے کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ خدا کی حرام کی گئی چیزوں سے دور رہنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں خدا نے روزے فرض کیے ہیں،
اس مہینے میں ایک رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دوسرے مہینوں کی 70 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی برکات ہیں۔ اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک کو کھانا کھلاؤ تو میں تمہیں اس کا 70 گنا دوں گا۔ یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ 70 کا ہنسا ہے کہ 70 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو خداوند تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، معافیوں کا مہینہ ہے، اور آخری جہنم سے آزادی کا۔ اب صحیح معنوں میں بدقسمت انسان وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ بہت سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اور اپنا نام مسلمانوں والا اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جو رمضان میں سچے دل سے شرمندہ ہو کر خدا سے معافیا نہ مانگے اور اپنی اصلاح نہ کرے وہ واقعتاً بدقسمت اور بدبخت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے روزمرہ معاملات کو متاثر کر کے خانہ نشین ہو کر سو جانا نہ صرف فلسفہ روزے کے خلاف ہے بلکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث سے غلط استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا نومکم عبادہ، یعنی رمضان المبارک میں تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ یہی عبادت بجا لاتے ہیں۔ کون سی عبادت؟ کہ سونے کی۔ حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ویسے تو حدیثوں کے لیے بہت سارے راوی مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں 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 فلاں، بعد میں کہتے ہیں ضعیف ہے، اور پھر 10 15 20 راویوں سے کرتے ہوئے ایک ایسی حدیث کو کہ جو لاجیکلی نہیں ہوتی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حسن ہے اور یہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ وہ پورا رمضان یعنی سو کے گزارتے ہیں، یہ دراصل اس فرمان رسول اکرم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان سو کر گزارے تو اسے عبادت کا ثواب دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں، غلط فہمی میں نہ رہیے گا بالکل بھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو انجام دے۔ اگر کہیں تھک کر سو جائے یا رات کو معمول کے مطابق سو جائے تو ایسا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ پس ماہ رمضان میں روزہ دار کے سونے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان رات کو سو جائے اور دن کو معمول کے مطابق اپنے کام انجام دے۔ ہاں، اگر کہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جائے تو سو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً ایسا سونا عبادت میں شمار ہوگا۔ انسان رات کو دعا و مناجات اور عبادت یا علمی مباحث سے گزرے اور وہ رات اسی میں گزارے اور دن کو سو جائے تب بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ انسان رات کو صرف کھانے پینے کے لیے جاگتا رہے یا فضولیات میں مشغول رہے یا فقط دن کو سو کر گزارنے کی غرض سے رات کو جاگتا رہے تاکہ اسے دن میں بھوک اور پیاس نہ لگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا شخص ثواب سے محروم رہے گا۔ روزے دار اللہ کا مہمان ہے۔ رسول اکرم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی میں بلایا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس کی توضیح و تشریح یعنی کسی بھی قسم کی دعوت کے 3 ارکان ہوتے ہیں: ایک دعوت دینے والا میزبان، ایک آنے والا مہمان، اور تیسرے طعام = دعوت۔ تو ہر دعوت کی اہمیت اور قدر و قیمت صاحب دعوت کے مقام و منصب کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو کوئی حکومتی وزیر اپنے ہاں دعوت پہ بلاتا ہے تو بس شوق جائیں گے،
لیکن اگر وزیر اعظم یا صدر آپ کو بلائے یا ہمیں بلائے تو ہم چند دن پہلے ہی سے تیاری میں لگ جائیں گے، بڑے اہتمام اور نہایت احتیاط سے وہاں تک پہنچیں گے اور جائیں گے، ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا، اور دوران دعوت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ کوئی خلاف مروت کام سرزد نہ ہو جائے کہ کہیں صدر مملکت یا وزیر اعظم جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کی ضیافت نصیب ہو رہی ہے۔ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برکت، رحمت اور مغفرت سے نواز رہا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بہرہ مند ہونے کا اہل بنانا چاہیے۔ جس طرح ہم وزیر اعظم کے یہاں تیار ہو کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ضیافت کی ہے، تو اب ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے نا لاگو کر لینا چاہیے۔ اور 11 مہینے ہمیں اس کے لیے ملتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، کہ ہم ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائیں کہ پھر ہم اللہ کی ضیافت کے جانے کے قابل ہو سکیں۔ تو رمضان کی برکت سے تمام شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو زنجیروں سے یا رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بافضیلت مہینے میں روزے دار تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے، چاہے اس کا تعلق آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ یا پاؤں سے ہو، اور روزہ دار ان تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو گویا وہ ایک لحاظ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ سمجھے کہ آپ نے شیطان کو خود باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا باندھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سے تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیام تک، جب تک یہ قیامت نہیں آتی اس وقت تک جو ہے جب مجھے زندہ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قید کرنے کا اس طریقے کی طرف اشارہ نہیں دیا کہ اسے زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس سے بہتر ہر آدمی ہر کام جو تھا نا اس رمضان کے مہینے میں ہی انجام دیتا، اچھا اور نیک کام۔ گویا وہ ایک لحاظ سے شیاطین کے بہکاوے میں نہیں آئے، یوں وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ گناہوں کی انجام دہی کے ذریعے شیاطین ہم پر مسلط نہ ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا، تسبیح، سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بات بہت نہایت اہم ہے کہ تسبیح و عبادت ہے، عبادت جو ہے بلکہ تکوینی تسبیح و عبادت مقصود ہے۔ اس سے ایک ہم ڈیلی جو ہے نا تسبیح پڑھتے ہیں، وہ چیز نہیں، اس میں ہماری ریاکاری بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا تکوینی تسبیح و عبادت مقصود ہے۔ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں یا جو عبادات بجا لاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں کمی بیشی کی وجہ سے یا ہمارے خشوع و خضوع نہ ہونے کی وجہ سے یا ریاکاری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، اور نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ریاکاری کے سوا کیا ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ اور فکر پاک نہیں ہوتی، ہمارے خیالات پاک نہیں ہوتے۔ لیکن جو تسبیح یا عبادات تکوینی ہوتی ہیں وہ 100% قبول ہوتی ہیں۔ وہ در حقیقت تسبیح ہو یا عبادت واقعی ہے، کیونکہ سانس لینے میں اور سونے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ کہ جب انسان رمضان کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے تھک جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کا سونا جو ہے نا وہ عبادت بن جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سانس لینے میں اور سونے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ سوچ و فکر اس کی پاک ہوتی ہے، چنانچہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے جو ہے نا اس کو دیا جائے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ عام دنوں میں جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہوتا ہے، فرشتے کتاب بند کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے، وہ ایک آدھی موت کی طرح بے ہوشی کے عالم میں جو ہے وہ سو رہا ہے۔ تو جب وہ سو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ سو رہا ہے، کوئی نیک یا برا عمل انجام نہیں دے رہا، چنانچہ فرشتے اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں۔ مگر چونکہ رمضان المبارک میں اس کا سونا بھی عبادت ہے تو گویا وہ سوتے ہوئے بھی عبادت میں مشغول ہے، لہٰذا نیک و بد اعمال لکھنے والے فرشتے بھی برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ ہم مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کے فلسفے کو سمجھ کر اس کی برکتیں، اس کی فیوضات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو یہ رمضان کے مہینے ہیں اس کے اندر ہمارے تاجروں کو
ہمارے مقتدر حضرات کو، ہمارے تمام بڑے بزرگوں کو، جو سرداروں کو، جاگیرداروں کو کہ جو روزے رکھتے ہیں اور ایسی ایسی ضیافتیں دیتے ہیں روزہ افطارنے کی کہ جس میں اربوں کروڑوں روپے کے خرچ ہوتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں، تو اس سے پرہیز کریں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو سفید پوش ہیں، کہ جو صرف نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں اور پانی پی کے عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح کی ان کا سحری کا ٹائم جب ہوتا ہے تو جو انہیں میسر ہوتا ہے وہ اس کو کھا کے اور اس کے بعد پانی پی کے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس کے فضل کی، تو یقیناً وہ دروازے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں یہ توفیق دے کہ ہمارے آئندہ 11 مہینے بھی رمضان المبارک میں ہی شمار ہوں۔ ہمارا اعتکاف جو ہے وہ بھی آئندہ پورا سال کا اعتکاف ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پوری زندگی کا اعتکاف ہو جائے گا، پورے زندگی کا رمضان ہو جائے گا، کہ ہمیں رمضان میں صرف روزے پانی کا بند ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ میں کھانا نہیں کھانا ہے، آپ نے روزے کے اندر پانی نہیں پینا ہے، آپ نے روزے کے اندر جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی ہے، کوئی دوائی نہیں کھانی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی رمضان المبارک میں فرض ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کمزور پہ جو ہے اپنا زور نہیں دکھانا ہے، اپنے بچوں کے اوپر رحم کرنا ہے، اپنی زوجاؤں پر، اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، یہ سب آپ کا رزق ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ اور جب یہ ہوگی تو روزہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر روزے میں ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، تجارت کے اندر جو ہے ہم لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں گے اور روزے سے بھی ہوں گے، تراویح بھی پڑھتے رہیں گے، تو ان کے لیے شیطان کھلا ہوا نہیں ہے، ان کے لیے شیطان آزاد ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اس کو اپنے لیے اللہ کا دروازہ بند کر کے شیطان کے لیے دروازے اپنے دل میں کھول لیے ہیں، اور وہ جو ہے نا پھر آپ کو اسی طرح بال کی طرح نچائے گا جس طرح ناچ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے رمضان المبارک میں خاص طور پر اور اس کے علاوہ کسی زوردار انسان نے، چاہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ ہو، چاہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ ہو، چاہے وہ مردانگی کے بلبوتے پہ ہو، چاہے وہ کسی بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی غریب پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر اور اپنے مزارے پر، اپنے تلامذہ اور تمام یہ جتنے ہیں شاگردوں کے اوپر مدرسوں میں ڈنڈے مارتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں، پکا یقین جانیں کہ آپ کی کوئی عبادت کسی طرح قبول نہیں ہے۔ آپ ہزارہا تراویح ساری رات پڑھتے رہیں، آپ ساری رات شب بیداریاں کر کے جو ہے نا امام بارگاہوں میں بیٹھے رہیں، آپ جو ہے نا حج کرتے رہیں اور اس کے بعد دکھاتے رہیں۔ قربانی کے جانور بھی یہی ہوتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے یہ کہ اگر میں نے لے کر آیا ہوں تو دنیا کے لیے کھل جائے کہ آگے دیکھو۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ مجھے یہ قربانی پسند نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کا اس کا سارا بدلہ جو ہے نا ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جن کو وہ دیکھنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ تمام اچھے کام کرنے کی اور آئندہ تسلسل کے ساتھ نیک کام کرنے کی ہدایت فرما، اور ہمارے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، جس جگہ بھی ہیں اور تیری مدد کے طالب ہیں، ان کی مدد فرما، اور ہماری جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک اور صالح بنا، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما۔ جو پریشان حال جس بھی حوالے سے میرے بابو تیری مخلوق ہیں، انہیں معاف فرما، تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔